السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ آج ہم احمد آباد گجرات کے مشہور و معروف ادارے دارالعلوم شاہ عالم کی طرف سے گجرات کی بلکہ دنیا اسلام کی مشہور و معروف علمی و روحانی شخصیت استاذ الہند حضرت علامہ سید شاہ وجیہ الدین علوی حسینی گجراتی علیہ الرحمہ کا مختصر تذکرہ پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سرزمین گجرات زمانہ قدیم سے ہی علماء کرام اور سادات عظام کے وجود مسعود سے مالا مال رہی ہے، جنہوں نے اپنے علم و حکمت اور پند و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائی ہے اور تشنگان علوم و معرفت کو خوب سیراب فرمایا ہے۔ انہی علمی اور روحانی شخصیتوں میں سے 10ویں صدی ہجری کے مایہ ناز عالم دین استاذ الہند حضرت علامہ سید شاہ وجیہ الدین علوی حسینی گجراتی کی شخصیت بھی ہے۔ آپ تقریباً 60 سالوں تک علوم و عرفان کے گوہر لٹاتے رہے اور بے شمار تشنگان علوم و معرفت آپ کی درسگاہ علم و حکمت سے خوب فیضیاب اور سیراب ہوتے رہے اور علم و حکمت کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکتے رہے۔ آپ کا اسم گرامی احمد ہے اور لقب وجیہ الدین ہے، اور آپ اسی لقب سے خلق خدا کے درمیان معروف و مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت 22 محرم الحرام سن 911 ہجری میں محمد آباد گاؤں میں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صحیح النسب حسینی سید ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ حسینی سید ہیں تو پھر آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے نام کے ساتھ علوی کیوں لکھا اور بولا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اہل عرب اور فقہا کی اصطلاح میں علوی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو بولا جاتا ہے۔ فقہاء کرام کی اسی اصطلاح کے مطابق حضرت شاہ وجیہ الدین علوی اور آپ کے خاندان والوں کو علوی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان کے اندر علوی سے مشہور ہیں، حالانکہ ہندوستان میں علوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ان اولادوں کو کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہ ہوں۔ تو پھر آپ کو ہندوستان میں علوی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اگلے زمانہ میں
ایک بادشاہ گزرے. انہوں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا، یہ حکم صادر فرمایا کہ جتنے بھی سادات کرام ملازمت میں ہیں ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا جائے، اس لیے کہ جب وہ ملازمت میں رہتے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں اور ان سے کبھی کسی کام میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. تو اگر وہ ملازمت میں نہیں رہیں گے تو پھر ان کی گستاخی کرنے کا سبب بھی ختم ہو جائے گا. اور اس وقت فوج میں اور شاہی محکموں میں بہت سے سادات کرام مامور تھے. حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ بھی منصب قضا پر فائز تھے. ایک دن بادشاہ نے قاضی صاحب کو بلوایا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ قاضی صاحب کیا آپ سید ہیں؟ تو قاضی صاحب جو دور اندیش تھے بادشاہ کے اس سوال کا مقصد اور مطلب سمجھ گئے، اور آپ نے فقہائے کرام اور بعض اہل عرب کی اصطلاح کے مطابق یہ فرمایا نحن علویون، یعنی ہم علوی ہیں. بادشاہ جو فقہائے کرام کی اس اصطلاح کو نہیں جانتے تھے وہ علوی کا مطلب وہی سمجھے جو ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ زہرا کے بطن سے نہ ہوں. اس طرح آپ منصب قضا پر فائز رہے اور بادشاہ نے آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، تبھی سے آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو علوی کہا جانے لگا. حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لمبے زمانے تک مختلف علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ نے بے شمار علوم و فنون میں کامل پوری مہارت حاصل کر لی، اور علم و فن کی جامعیت میں اس وقت علماء ہند میں کوئی بھی آپ کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں تھا. بڑے بڑے اساتین علم و فضل نے آپ کے علم و فضل کا لوہا تسلیم کیا. حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتابوں کے مطالعہ کا بہت شوق تھا. آپ اپنے اکثر اوقات کو کتابوں کے مطالعہ میں گزارتے تھے. آپ کے مطالعہ کے تعلق سے ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی تھی اور آپ کو دولہا بنا کر باراتیوں کے ساتھ آپ کی زوجہ کے گاؤں ان کے گھر لے گئے اور آپ کو ایک عالیشان تخت پر بٹھایا اور شادی کی باقی رسوم ادا کی جانے لگی، تو آپ اس وقت اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، اور جب باقی رسوم کی ادائیگی کے لیے آپ کو ڈھونڈا گیا تو آپ کہیں نہیں مل رہے تھے. آخر ڈھونڈنے والے آپ کے والد گرامی کے پاس گئے اور کہا کہ دولہا میاں کہاں ہیں؟ ہم نے انہیں کافی ڈھونڈا لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہے ہیں. تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ میرے بیٹا کو کتابوں کے مطالعہ کا بہت شوق ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں گئے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے مدرسہ میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوں گے. لہٰذا تم لوگ ان کے مدرسہ میں جاؤ اور تم انہیں وہیں پاؤ گے انشاءاللہ. جب ڈھونڈنے والے ان کے مدرسہ پہنچے تو دیکھا کہ واقعی آپ انتہائی انہماک کے ساتھ کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہیں. کتابوں کے انہی مطالعہ کی برکت سے آپ بہت سارے علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے. اور حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ آپ کو بہت سارے علوم و فنون خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے.
اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ مکرم حضرت علامہ عماد الدین تارمی یہ 250 علوم و فنون میں ماہر تھے، اور حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ابھی 125 علوم ہی حاصل کر سکے تھے کہ آپ کے استاد حضرت عماد الدین تارمی کا انتقال ہو گیا۔ 125 علوم حاصل کرنا ابھی باقی تھے۔ اس بات کا حضرت شاہ وجیہ الدین علوی کو کافی غم ہوا، تو ایک روز آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ فرزند غم مت کر، تمہارے استاذ کو جتنے علوم حاصل تھے ان سے 30 علوم زیادہ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا، کاغذ کے اس ٹکڑے میں تمام علوم کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم صبح بیدار ہوئے تو ہمارے ہاتھ میں کاغذ کا وہ ٹکڑا موجود تھا، اور اس ٹکڑے کے اندر تمام علوم کے نام لکھے ہوئے تھے، اور جب ہم ان علوم میں سے جس علم کی طرف توجہ کرتے تھے تو وہ علم مجھے اس طرح حاصل ہو جاتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے وہ علم برسوں پڑھایا ہو، اور میں وہ کاغذ حفاظت سے رکھتا تھا، اور جب وہ سارے علوم حاصل ہو گئے جو اس کاغذ میں لکھے ہوئے تھے تو پھر وہ کاغذ اچانک گم ہو گیا۔ تو حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے علوم عطا فرمائے تھے، تو پھر آپ کے علوم و عرفان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ آپ 30 محرم الحرام سن 998 ہجری اتوار کے دن صبح صادق کے وقت اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار خانپور احمد آباد گجرات میں زیارت گاہ خلائق ہے۔